اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 68، ورس نمبر 66 اور 67 سے ہی حیات بعد الممات کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا، یعنی اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی آئے گی، اور خاص طور پر ان لوگوں کی جو منکرین حق ہیں، جو حق کے مقابل آتے ہیں، ان کے لیے وہ زندگی کس طرح کے معاملات سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی بارے میں ورس نمبر 68 میں ارشاد ہو رہا ہے، فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تمہارے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو ضرور بضرور جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، اور قسم ہے تمہارے رب کی ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور بضرور حاضر کریں گے، کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے گرد، کس حالت میں؟ جثیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اس حالت میں۔ اس آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور بضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، پہلا جو یہاں لفظ ہے اس کے ذریعے، فَوَرَبِّكَ، اے میرا نبی، جب تو قیامت کے مناظر کو ان کے سامنے بیان کرتا ہے اور حشر اور نشر کے معاملات کو اور بعثت کے معاملات کو اور مبعوث ہونے کے دوبارہ معاملات کو جب بیان کرتا ہے، تو یہ لوگ تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تیری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں تسلیم نہیں کرتے، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ، ہم تمہارے رب کی قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم ان کو قیامت کے دن ضرور بضرور حشر کریں گے، ان کو محشور کریں گے، اور وہ اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ شیطانوں کے ساتھ بھی محشور ہوں گے۔ یہاں سے میدان حشر کا وہ منظر پرسونیفائی کیا جا رہا ہے کہ جب مجرموں کو لایا جا رہا ہوگا اور ان کا کہاں پہ اکٹھ کیا جائے گا اور پھر ان کو کہاں لے جایا جائے گا، اس کی پرسونیفیکیشن یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کا بڑا بھیانک منظر ہے اور مجسم طور پہ نظر آنے والی چیز ہے کہ وہ تمام لوگ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منکرین تھے، وہ اور شیاطین، ان سب کو آپ اندازہ کیجئے، یعنی وہ لوگ بھی کہ جو یہاں تک کہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور شیطان کو برا سمجھتے ہیں مگر اپنے عمل میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن تم اور شیطان ایک ہی کیٹیگری میں لائے جائیں گے، تم کو اور شیاطین کو ایک ہی ساتھ ایک ہی گروہ میں رکھا جائے گا، تمہیں اور شیاطین کو ایک ہی منظر میں لایا جائے گا، اور تو اور تمہیں اور شیاطین کو ایک ہی سزا سنائی جائے گی اور ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، اور وہ کہاں ہوگا؟ حول جہنم، جہنم کی گرد اکٹھا کر کے تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہاں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہمارے پیش نظر آتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ الراضی بفعل قوم کالداخل فی ایماہم، کہ جو شخص بھی کسی بھی فرد کے کسی کام سے دل سے راضی ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اس کام کو کرنے والوں میں شامل ہے۔ یہاں تو وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں صرف دل سے راضی نہ تھے بلکہ اعمال شیطانی بھی انجام دیتے تھے، شیطان کی پیروی بھی کرتے تھے، زبان سے بے شک شیطان کے اوپر لعنت بھیجتے تھے، شیطان سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہ کی پناہ میں آتے تھے، مگر چونکہ عمل ان کا شیاطین والا تھا تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا تمہاری زبان سے کیا نکلا تھا، بلکہ تم اور شیطان ایک ہی کیٹیگری میں قیامت کے دن وہاں پہ حاضر کر دیے جاؤ گے۔ ابھی سزا شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی صرف حاضری ہے، اور حاضری کہاں پہ؟ حول جہنم، جہنم کی گرد۔ اب ذرا واقعتاً قرآن مجید ان مناظر کو بیان کرتا ہے، اگر ہم ان کو اپنے تصور سے سوچنا چاہیں اور اپنے ذہن کے اندر اس کی تصویر بنانا چاہیں تو جہنم ہے درمیان میں، اور اس میں سے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور آگ جو ہے وہ مجرموں کو لے لینے کے لیے بے تاب نظر آ رہی، اور مجرم ہانپتے ہوئے اور کانپتے ہوئے وہاں موجود ہیں، اور جہنم کے ارد گرد مجرموں کو حاضر کر دیا گیا، اور حالت کیا ہے؟
جسیہ. اب خود دیکھیں نا، جب جیلوں میں اور مختلف جگہ پہ جب مجرمین کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سر جھکائے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں. یہ مختلف قسم کی جو ہے کنڈیشنز ہیں جن میں لایا جاتا ہے. مگر جہنم کے گرد جن مجرموں کو اور سرٹیفائیڈ مجرموں کو لایا جا رہا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ جیسیہ. یہ جاسن کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دو زانو ہو کے بیٹھنا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا. گھٹنوں کے بل بیٹھنا در حقیقت یہ مجرموں کا نشست ہے، مجرموں کا بیٹھنا ہے، مجرموں کا سا انداز ہے. جس طرح مجرم اپنا فیصلہ سننے کے لیے کسی حکمران کے سامنے بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے غلامانہ اور محکومانہ انداز کے ساتھ ان لوگوں کو جہنم کے ارد گرد بٹھایا ہوا ہوگا. سارے کے سارے اپنے زانوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اگلا حکم سننا چاہ رہے ہوں گے. چونکہ ان کو سزا کے کنارے تک تو لے آیا گیا، بس ایک حکم سننے کی دیر ہوگی کہ ان کو پھر اوندھے منہ فرشتے آگ کے گرزوں کے ساتھ سزا دیتے ہوئے جہنم میں گرا دیں گے. یہ وہ دردناک منظر ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ذالک. پروردگار، اور حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں ان مناظر کو پڑھتے ہیں جن میں مجرموں کو سزا دی جا رہی ہوگی، جس میں اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہوگی اور عذاب میں معذب کیا جا رہا ہوگا، تو حکم یہ ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ایسی آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگیے کہ پروردگارا، قیامت کے دن اس منظر میں مبتلا ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ وہ منظر کہ جس کو سوچنے کے بعد، جس کو دیکھنے کے بعد کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم نے ان کو اور ان تمام شیطانوں کو جن کی یہ اطاعت کرتے تھے، جن کی یہ بات مانتے تھے، جن کی یہ بہت زیادہ قریب تھے، اور ان کے تمام گمراہ لیڈروں کو اور پوری اس گروپ کو جہنم کی گرد ایسے اکٹھا کریں گے کہ مجرموں کی طرح دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں گے، فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور سامنے جہنم دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں جہنم کے کس حصے میں سزا کے طور پر بھیجا جائے گا. جب ہم سورہ مریم کی کوئی سی بھی آیا پڑھتے ہیں تو ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ڈیرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی اس آیا میں پہلا پیغام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مثال کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات جتنے مشکل کیوں نہ ہوں، فَوَرَبِّكَ، ایک ذات ایسی ہے جو تیری رب ہے، اس رب سے مایوس نہ ہونا اور یا رب کہہ کر اس کی بارگاہ میں آ جایا کرو. وہ پروردگار تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا، تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھائے گا. دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم کس سے دنیا میں محبت کرتے ہیں یا کس سے نفرت کرتے ہیں، میری زبان کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی. اس سے زیادہ اہم یہ ہوگا کہ میرا عمل کن لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور میں اطاعت کن کی کرتا رہا ہوں اور میں عملاً کس کیٹیگری کے لوگوں میں ہوں. قیامت کے دن میری زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، میرے عمل کو دیکھ کر مجھے انہی لوگوں کی کیٹیگری کے ساتھ معشور کر دیا جائے گا، اور پھر جو ان کا انجام ہوگا وہی سزا مجھے بھی سنا دی جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن کا وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا جب مجرمین کو حالت جرم کی جو لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں گھٹنوں کے بل اور زانوؤں کے بل کھڑا وہاں پہ پیش کیا جائے گا. تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن، آپ خود اندازہ کیجئے اس حالت میں کتنی بڑے بڑے سرداران ہوں گے، کتنی ایسے باس ہوں گے جو کسی کمپنی میں یا کسی ایک ادارے میں اور انسٹیٹیوٹ میں جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کے ایک لفظ لکھے جانے سے ادارے کے رولز بدل جایا کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن کتنے سرداران ہوں گے، کتنے وڈیرے اور چودھری اور شیخ ہوں گے، اور کتنے ہی باسز ہوں گے، کتنی حکمران اور صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہوں گے جو جہنم کی گرد یوں پیش کیا جا رہا ہوگا ان کو کہ حول جہنم جثیہ، گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اور بس انتظار میں ہوں گے کہ حکم ربی سنایا جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذب ہو جائے. یہ تیسرا پیغام ہے، دنیا میں میں کس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں، دنیا میں میرے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے یا میں مجبور اور بے کس زندگی گزار رہا ہوں. اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ قیامت کے دن میری پیشی کیسے ہوگی. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الفقر والغنا بعد العرض علی اللہ، کہ حقیقی امیر اور دولت مند کون ہے اور حقیقی غریب اور فقیر کون ہے، اس کا فیصلہ دنیا کے ان دنوں میں مت کر، اس کا فیصلہ تو قیامت کے میدان میں ہوگا. جو اس دن پروردگار کے سامنے دو زانو ہو کے آئے گا، وہ دنیا میں کیا اور کس سٹیٹس میں رہا اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا، وہ حقیقتاً اس دن غریب ہوگا. اور جو قیامت کے دن لوگوں کو اپنا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوگا، لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہے، دیکھو ذرا نیکیوں سے کیسے پر ہے. دنیا میں کتنی قسم پرسی میں ہی زندگی کیوں نہ گزار رہی ہو.
دنیا میں کتنا مجبور اور بے کس ہی کیوں نہ رہا ہو، قیامت کے ثروت مندوں میں اور قیامت کے کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ سو امیر المومنین نے یہ کہا ہے، معیار یہ نہیں کہ دنیا میں کون غریب اور کون امیر ہے، حقیقی غریبی اور حقیقی دولت مندی تو خدا کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ کون ہے جو حقیقتاً ثروت مند ہے، کون ہے جو حقیقتاً کامیاب ہے، کون ہے جو حقیقتاً آسانیوں میں ہے۔ دعائیں خالق کائنات ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر المومنین کے فرمان کے مطابق اس دن کے غنی لوگوں میں شمار فرمائے، اس دن کے کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔